العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم الصلاة لذكري، صدق الله مولانا العظيم. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بغیر دادی بلا افتاد تشتی زرین خالی شکست و کشتی محبی خالی عثمان حارا مدد اللہ معین الدین چشتی الہ اللہ وقت خرشید و ماہی چراغ چشتی آرا روشنائی اوس اعظم بمرید سرو ساما مددی قبل دو مددی کعبی ایما مددی قادمی اللہ یا اوس اعظم وزرم دمز الشيخ أحمد رضا قطبة للمنزلة بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بارگاہ رسالت میں شب محبت کا نگرانہ ہدیہ کے طور پر پیش فرما دیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تین اشعار سماعت فرمائے بارگاہ رسالت میں. نعت رسول پڑھنا ہم سنیوں کی خوراک ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ یہ عادت صرف ہم میں نہیں بلکہ ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے. اللہم آمین. عرض کے معنی ہے جنت. عرض کے معنی ہے زمین. عرض کے معنی زمین. عرض جنت یعنی جنت کی زمین. تو عرض کے معنی زمین یعنی بھومی. اس کو نظر میں رکھ کر شاعر اسلام حضرت علامہ نجمی معنی ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز سے پیش کیا ہے. اس کا 3 شعر سماعت فرمائے. کلام تو کافی لمبا ہے لیکن بطور 29 سال ثواب ان کی روحانیت سے ہم تمام کو فیض ملے اور عشق رسول کا جواب ملے. آمین. حضور سے بولو آمین. سماعت فرمائے. عرض جنت کون دیکھے، عرض طیبہ دیکھ کر، عرض جنت کون دیکھے، عرض طیبہ دیکھ کر، عرض جنت کون
کے روبرو سر کو سجدے میں رکھ دیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ, تم جس کی شفاعت کرو گے وہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. اس حدیث پاک کو شعر کے اندر سماعت فرمائیں یا محمد ارفع راسک جب خدا رسول کا ذکر ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جہاں پر سجدہ کیا کرتے تھے اس محراب سجدہ کا ذکر ہے. اسے سماعت فرمائیں کہتے سبحان اللہ, جیسے سنی کہتے ویسے دل سے کہے سبحان اللہ. مجھ کو جیتے جی زمین پر لطف جنت مل گیا. اور لوگ سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ وہی معنی شریف ہے جہاں میرے سرکار اعلیٰ حضرت جہاں سے بیعت حاصل فرمایا اور جہاں کے مریدی نے ساری دنیا پر مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرا دیا. اعلیٰ حضرت ہے سرکار نے بھی ارشاد فرماتے رحمۃ اللہ علیہ مجھے تو جیتے جی زمین پر لطف جنت مل گیا. آپ پچھلے 3 جمعے سے نماز کے ٹاپک پر سماعت فرما رہے ہیں.
پچھلا جمعہ نماز کے نکات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی سے لگ کر آج کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی ساتھ ہے اور پتجھڑ کا زمانہ چل رہا تھا، جس موسم میں درخت سے جھاڑ سے پتے ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں وہ زمانہ چل رہا تھا۔ اس موسم میں ایک ہلکی سی ہوا اگر ٹہنیوں کو لگ جائے تو پتا نیچے جھرجھر کر گرنے لگتا ہے۔ وہی پتجھڑ کا زمانہ چل رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دیوانے کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب آ گئے اور اس ٹہنی کو آپ نے پکڑا اور یوں ہلانا شروع کر دیا، سارے پتے زمین پہ گر گئے۔ صحابہ کرام کی بڑی پیاری عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ان کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا تو وہ شرماتے نہیں تھے، اور جو شرماتا ہے وہ اگلے منٹ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی حرکت آپ دیکھ لیتے آج اس امت کے لیے برکت کا انتظام کروا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ٹہنی پکڑی، ہلایا، پتے نیچے گر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما فعل هذا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے ٹہنی ہلائی، پتے نیچے گرے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ بڑی سے بڑی باتوں کو ایک چھوٹی سی مثال میں لوگوں کے ذہن میں فٹ کر دیتے تھے۔ بڑی سے بڑی باتوں کو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے دیکھا آپ نے ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا، جنبش دی اور پتے نیچے گر گئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے ایک تمہیں مثال بتائی۔ کیا مثال بتائی؟ کیا میرے پیارے، جب کوئی اللہ کا بندہ نماز سے پہلے وضو کرتا ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ نماز سے پہلے وضو کرتا ہے تو جیسے جیسے اعضائے وضو کو دھوتا ہے وہاں سے اس کے تمام گناہوں کو اللہ اس طریقے سے پانی کے ساتھ نیچے گرا دیتا ہے جیسے میں نے گرایا اور پتے نیچے گر گئے۔ اب جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رہتا نہیں۔ کتنی پیاری مثال کی گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی بات ہو اور اس چھوٹی سی مثال سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے ذہن میں ایک بہترین جواب عطا فرمایا اور بہترین رہنمائی فرمائی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی باتوں کو چھوٹی چھوٹی مثالوں میں آپ حل فرما دیا کرتے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ جب ہم بالوں سے چہرہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں ڈالتے ہیں، ہم مسح کرتے ہیں، کولیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، اس سے یہ دھلتا نہیں ہے، یہ کچھ لے کے نیچے گرتا ہے۔ اس سے دھلتا نہیں ہے، کچھ لے کے نیچے گرتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ وضو کر کے فوراً مسجد کے احاطے میں داخل مت ہو، وضو کر کے فوراً مسجد کے احاطے میں داخل مت ہو، بلکہ اس کو سوکھنے دو تاکہ وہ قطرہ اگر نیچے مسجد میں گرے گا تو مسجد کے اندر وضو کا قطرہ گرانا مکروہ ہے، وہ قطرہ گرانا مکروہ ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ اب تمہارے اعضائے وضو سے جو قطرے گر رہے ہیں یہ صرف قطرے پانی کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے اس پانی کے اندر تمہارے
دانا وہ حکیم رب کا پیارا محبوب ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں جہاں آزاد وضو سے پانی کے قطرے گرتے ہیں وہاں وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے و دفن میں بندوں کے اعمال نامے سے گناہوں کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہے. ایک حدیث سے بات اسی ضمن میں یاد آتی ہے. جب انسان وضو کے لیے بیٹھتا ہے, وضو کرتا نہیں, وضو کے لیے بیٹھتا ہے, ہمارے نبی ہم سب کے نبی غیب کا نبی, غیب کے جاننے والے نبی اللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اور کو غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, اور سے بولو غیب کیا یا رسول اللہ تم سے نیہا ہو بھلا, سے آنکھ سے چھپ نہ سکی تو یہ کائنات کیسے چھپ سکتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مصطفیٰ سے پردہ نہیں رکھا تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز اس سے پردے میں کیسے آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنیت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ پیارے غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صرف وضو کی نیت سے بیٹھتا ہے, ابھی شروع نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے میرے فرشتے کیا کر رہے ہیں, میرا بندہ وضو کے لیے بیٹھا ہے, میرا بندہ وضو کے لیے بیٹھا ہے, جاؤ میرے بندے کا استقبال کرو. 400 فرشتے, حدیث پاک میں آگے 400 فرشتے آتے ہیں, رحمت کی چادر شامیانے کی طرح تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں. 400 فرشتے صرف وضو ابھی اسٹارٹ نہیں کیا ہے, شروع نہیں کیا ہے, اور 400 فرشتے آ کر رحمت کے فرشتے آ کر رحمت کی چادر تانے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک کہ وہ بندہ وضو نہ کر لے, جب تک کہ وہ بندہ وضو نہ کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو, میرا بندہ وضو کر رہا ہے, میری یاد کو اپنے دل میں بسائے ہوا ہے, میرے خیالات کو دل میں بسائے ہوا ہے, میری عبادت کا جذبہ لے کر سب کچھ کو چھوڑ کر وہ وضو کے لیے بیٹھا ہے, اور تم کھڑے کھڑے چادر کر اس کی مغفرت کے لیے تم دعا کرتے رہو, کے لیے تم دعا کرتے رہو, اس کی نجات کے لیے تم دعا کرتے رہو. اللہ اکبر. ادھر بندہ ہے مومن وضو سے فارغ ہو جاتا ہے, اللہ سے پوچھتا ہے مولا اب میں کیا کروں, اے مولا اب میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لے قیامت تک کے لیے میرے اس بندے کے لیے تو دعا میں لگ جا, دعا میں لگ جا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اپنی صلاۃ ذکری, میری یاد کے لیے تو میرا ذکر قائم کر, میں تجھے گھاٹے میں نہیں رہنے دوں گا. اللہ. ایک روایت مجھے ملی, ہمارے سرکار سید علی فیض الرحمان سرکار شریف بہو شبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ارشاد فرمایا, ایک موقع پر بیٹھ, اکثر ان کی بارگاہ میں میری بیٹھک ہوا کرتی تھی, اور جو کچھ ہوا ان کی صحبت اور ان کی اہل بیت کی محبت کا ہمارے اوپر ثمرہ ہے. سرکار کو سوال ارشاد فرماتے تھے, ایک دفعہ بات چلی منتظر الصلاۃ فی الصلاۃ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور اسی بھی گفتگو چل رہی تھی. منتظر الصلاۃ فی الصلاۃ یعنی نماز کا انتظار کرنے والا, جس وقت سے وہ انتظار کر رہا ہے, جس نماز کا انتظار کر رہا ہے, گویا وہ کچھ بھی کر رہا ہے لیکن حالت نماز میں ہے. وہ حالت منتظر الصلاۃ فی الصلاۃ, نماز کا انتظار کرنے والا بھی وہ نماز ہی میں ہے. اب اس کی مثال پیش